صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حالہ اللیل ان یکابدہ، جو شخص رات کی عبادت سے محروم ہو یا جس پر قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز یہ گراں ہو، نہ پڑھ سکتا ہو، او بخل بالمال ان ينفقہ، یا وہ بخیل ہونے کی وجہ سے اپنا مال خرچ نہ کر سکتا ہو، او جبن عن العدو ان یقاتلہ، یا دشمن کے سامنے لڑنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فلیکثر من سبحان اللہ وبحمدہ، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے سبحان اللہ وبحمدہ یہ وظیفہ کہے، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل، کیونکہ یہ کلمہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اس سے بھی زیادہ کہ اللہ کی راہ میں پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا جائے، یہ وظیفہ اللہ کو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں بڑی قابل غور باتیں ہیں۔ ایک شخص اگر ایک کام نہیں کر سکتا تو اسے دوسرا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص تہجد نہیں پڑھ سکتا، اس کا ایک مطلب یہ سمجھ لیں کہ تہجد پڑھنی چاہیے، یہ اللہ کی بڑی محبوب عبادت ہے، ایک مسلمان کو تہجد گزار ہونا چاہیے۔ اگر تہجد نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے پھر دوسرا راستہ ہے، دوسرا آپشن ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا رہے۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص جو بخیل ہے، کنجوس ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اس میں حوصلہ نہیں ہے، اس کے لیے دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا رہے۔ اسی طرح وہ شخص جو جہاد کرنے سے ڈرتا ہے، جو بزدل ہے، جس کا دل کمزور ہے، یا جو دشمن کے سامنے نہیں جا سکتا، معذور ہے، وہ شخص کثرت کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا رہے، یہ دوسری آپشن ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں ایک پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا جائے، اور یہ وظیفہ، یہ کلمہ اللہ کو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک نیکی کی ترغیب ہے کہ اگر ہم ایک کام نہیں کر سکتے تو دوسرا ہمارے لیے موجود ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف تہجد پر ہی، یہ صرف اس وظیفے پر ہی اکتفا کر لینا چاہیے۔ آدمی یہ سمجھے کہ میں یہ کثرت کے ساتھ وظیفہ کر لوں، لہٰذا مجھے تہجد کی ضرورت نہیں ہے، یا آدمی یہ کہے کہ میں کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھوں تو مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا میں کثرت سے یہ وظیفہ کرتا رہوں تو مجھے جہاد سے اجازت مل جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
اس کی مثال میں دنیا کے ایک عمل سے دینا چاہتا ہوں۔ ہم دنیاوی امتحان دیتے ہیں، ایک کسی کلاس کا اسٹوڈنٹ وہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، اب اس کی یہ کوشش ہے کہ میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوں۔ اعلیٰ نمبر کون سے ہیں؟ جسے A+ گریڈ کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی وہ شخص، وہ طالب علم جو سب سے زیادہ نمبر لیتا ہے، اس کی پھر بورڈ میں اول پوزیشن بنتی ہے، وہ گولڈ میڈلسٹ کا مستحق بنتا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کا طالب علم ہے، اس نے محنت سب سے زیادہ کی ہے۔ ایک اس سے ذرا کم ہے وہ بھی A+ میں، مگر وہ اتنے نمبر نہیں لے سکا کہ اسے گولڈ میڈلسٹ بن سکے۔ وہ پھر اس کے بعد کا درجہ ہے، A ہے، اس کے بعد B گریڈ ہے، اس کے بعد C گریڈ ہے، اور ایک ایسا طالب علم بھی ہے جو بڑی مشکل سے پاس ہوتا ہے، 33% نمبر لے کر وہ پاس ہوتا ہے۔ پاس یہ بھی ہے، مگر ایک 33% نمبر لینے والا طالب علم اور ایک 100% نمبر لینے والا طالب علم، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مگر آپشن ہے کہ وہ آدمی پاس ہو جائے گا جو 100% لے لے وہ بھی پاس ہے، 90% لے لے، 80، 70، 60، 50، 40، 33 سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ جو 33 سے کم ہوگا وہ تو فیل ہے، وہ تو کامیاب ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو تہجد گزار ہے، جو اللہ کی عبادت بڑی خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، اس کے دل میں جہاد کا شوق بھی ہے، یہ طالب علم، یہ مومن A+ گریڈ میں ہے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی طاقت نہیں رکھتا، وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے مگر اٹھ نہیں سکتا۔ اس کا پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ A+ گریڈ میں ہوگا، پاس تو ہو جائے گا، سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتا رہے، پاس تو ہو جائے گا، کامیابی تو اس میں بھی ہے۔ مگر ایک ایسا اعزاز جو تہجد پڑھنے والے کے لیے ہے، ہو سکتا ہے اسے وہ نہ مل سکے، یا ایک مجاہد کا جو اعزاز ہے ہو سکتا ہے وہ یہ نہ پا سکے، یا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کا جو اعزاز ہے وہ ہو سکتا ہے یہ نہ پا سکے۔ کامیاب تو ہو جائے گا مگر اس کے درجے میں لازمی فرق آئے گا، یعنی یہ آدمی پاس تو ہوگا مگر جو تہجد گزار ہیں، جو مجاہد ہیں، جو سخی ہیں، شاید ان کا مقابلہ نہ کر سکے، ان کے درجے میں نہ آ سکے۔ یہ آپشن ہے۔ ہم بطور مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ تہجد پڑھیں مگر صبح نہیں اٹھ سکتے، ہمیں یہ طاقت نہیں ہے، یا ہمیں جاگ نہیں آتی، بیدار نہیں ہوتے، تو کم از کم کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتے رہیں۔ ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں، تو کم از کم دوسری آپشن پر ہی عمل کر لیں، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتے رہیں۔ اسی طرح اگر ہم جہاد نہیں کر سکتے، جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے، ہمیں جہاد کا میدان میسر نہیں ہے، یا ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم معذور ہیں، تو کم از کم اس آپشن میں ضرور ہوں کہ ہم سبحان اللہ و بحمدہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ کو ایک پہاڑ سونے کا خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ سونے کا پہاڑ خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، مگر یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ اللہ کو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔